اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان مجاز اور کنایہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. آپ نے ما سبق میں یہ پڑھا کہ دلالت تضمنی ہو یا التزامی دونوں دلالت عقلیہ سے ہیں. یہ پڑھا. یہ بھی پڑھا کہ لفظ کی ایک معنی پر اگر چند الفاظ کی دلالت تضمنی یا التزامی ہو تو یہ وضو اور خفا میں مختلف ہو سکتی ہے. پڑھائیے. ایک بات آپ نے یہ پڑھی کہ دلالت تضمنی میں کل ملزوم ہے اور جز لازم، اور دلالت التزامی میں معنی موصول وہ ملزوم ہے اور معنی خارج لازم. یہ پڑھا ہے. رشتہ لزوم دونوں میں ہے. رشتہ لزوم دونوں میں، تضمنی میں بھی، تضمنی میں رشتہ لزوم لزوم الکل للجز والا ہے، اور دلالت التزامی میں رشتہ لزوم ملزوم للازم کا جو لزوم ہے وہ رشتہ لزوم ہے. سنیں، رشتہ لزوم دونوں میں ہے، تضمنی میں بھی، اور تضمنی میں کل کا لزوم جز کو، اور التزامی میں معنی موصول ہو جو ملزوم ہے اس کا، اور معنی خارج لازم ملزوم و لازم کا رشتہ ہے. پڑھائی آپ نے یہ بات، آپ ذہن نشین رکھیے جو پڑھی آپ نے. یہاں سے مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لفظ سے معنی موضوع لہو کا لازم مراد ہو، توجہ رکھنا، معنی موضوع لہو کا کون سا لازم؟ دونوں لازم ہیں، چاہے وہ لازم جز ہو یا وہ لازم خارج ہو. معنی موضوع لہو کا لازم مراد ہو، وہ لازم بولو، چاہے جز ہو جیسے کہ تضمن میں، یا وہ لزوم خارج ہو جیسے کہ التزامی، دونوں لازم مراد ہیں. اب آگے بڑھ رہا ہوں میں. فرماتی یہ کہ جب معنی موضوع لہو کا لازم مراد ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ معنی لازم اگر مراد ہے تو ملزوم کا مراد لینا ممکن ہے یا نہیں؟ کیا ملزوم کا مراد لینا؟ ملزوم بھی الگ الگ ہوگا. دلالت تضمنی میں جز ہے تو کل ملزوم ہے، دلالت التزامی میں لازم خارج ہے تو معنی موضوع لہو ملزوم ہے. تو فرماتی ہے کہ اگر لفظ سے مراد لازم ہو تو دو صورتیں ہوں گی. ملزوم کا مراد لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر ملزوم کے مراد نہ ہونے پر قرینہ قائم ہو تو اسے مجاز بولتے ہیں. سنیں. اور اگر لازم مراد ہے لیکن مراد تو معنی لازم ہے لیکن ملزوم کا مراد لینا بھی جائز ہے، مراد نہیں ہے وہ، ملزوم کا مراد لینا بھی جائز ہے، تو یہ کنایہ ہے. فرق سمجھ گئے کیا؟ اگر معنی موضوع لہو کا لازم مراد ہو، لازم دونوں آگے، اگر لازم مراد ہو تو دو صورتیں ہیں، ملزوم کا مراد لینا جائز ہے یا قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے
ملزوم کا مراد لینا جائز نہیں ہے. اگر ملزوم کا مراد لینا جائز نہ ہو تو یہ مجاز ہے, اور ملزوم کا مراد لینا بھی جائز ہو, مراد نہ ہو مراد لینا جائز ہو تو یہ کنایہ ہے. بات سمجھ گئے؟ یعنی دلالت تضمنی میں جز مراد ہے, سنو تو فعل, اور کل کا مراد لینا یہ جائز نہیں ہے, تو یہ دلالت یہ مجاز ہے. اور التزام میں لازم مراد ہے, ملزوم مراد لینا جائز نہیں ہے, تو یہ مجاز ہے. اور اگر جز مراد ہے تضمنی میں لیکن کل کا مراد لینا جائز ہے, التزامی میں خارج مراد ہے لیکن مسمى موصول ہو کا مراد لینا جائز ہے, تو یہ کنایہ ہے. بس فرق سمجھے؟ اب آپ ذرا اور غور فرمائیں تو اگلی بات واضح ہو جائے گی. مجاز جز کے درجے میں ہے اور کنایہ کل کے درجے میں ہے. کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجاز جز ہے اور کنایہ کل ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, اس لیے کہ معنی مجازی میں خالی لازم مراد ہوتا ہے اور ملزوم کا مراد لینا جائز نہیں ہوتا ہے, اور کنایہ میں لازم مراد ہوتا ہے لیکن ملزوم مراد لینا جائز ہوتا ہے. اس لیے گویا کہ کنایہ کل کے درجے میں ہے, اور اگر کنایہ کا معنی لازم اور ملزوم دونوں کا مجموعہ ہوتا تو وہ کل ہو جاتا. کیا مجاز میں صرف لازم مراد ہو اور کنایہ میں لازم اور ملزوم دونوں مراد ہو تو وہ کل ہو جاتا, لیکن کنایہ میں لازم اور ملزوم دونوں مراد نہیں ہوتے ہیں, مراد صرف لازم ہوتا ہے لیکن ملزوم کا مراد لینا, اس لیے وہ کل نہیں ہے لیکن کل کے درجے میں. دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ مصنف کے نزدیک دلالت تضمنی میں نور محمد انتقال کل سے جز کی طرف ہوتا ہے, ملزوم سے لازم کی طرف, اور دلالت التزامی میں انتقال معنی موصول سے لازم خارج کی طرف ہوتا ہے. انتقال ملزوم سے لازم کی طرف ہوتا ہے دونوں میں. ایسا نہیں ہے کہ ابتداءً ہی لازم مراد ہو, انتقال ذہن ہوتا ہے ملزوم سے لازم کی طرف. کیا بیٹا؟ ملزوم سے لازم کی طرف انتقال, ایسا نہیں ہے کہ ابتداءً بولو لازم, اس لیے کہ لازم ہونے کی حیثیت سے ملزوم پر کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے. اس لیے دلالت تضمنی ہو یا دلالت التزامی, دونوں دلالتوں میں انتقال ذہن کا ملزوم سے لازم کی طرف ہوتا ہے, براہ راست ابتداءً لازم ہی پر دلالت نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ لازم کا لازم ہونے کی حیثیت سے ملزوم پر کوئی دلالت نہیں ہے. علامہ سکاکی نے یہ کہا ہے کہ دلالت جب لازم پر ہوگی تو انتقال ملزوم سے نہیں ہوگا بلکہ ابتداء مراد لازم ہوگا. تو مصنف نے ان کے رد کے لیے فرمایا ہے کہ دونوں دلالتوں میں انتقال ذہن کا ملزوم سے لازم کی طرف ہوتا ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ فرماتے ثم لفظ المراد به لازم ما وضع له, ملا دونوں کو شامل کرنا ہے, سواء کان اللازم داخلا او خارجا. فرماتے فی اللفظ جس سے مراد معنی موصول ہو کا لازم ہو, چاہے لازم داخل ہو جیسے تضمن میں, یا لازم خارج ہو. ان قامت قرینۃ علی عدم ارادتہ ای ارادت ما وضع علی, اگر معنی موصول ہو کی مراد نہ ہونے پر قرینہ قائم ہو, فمجاز والا فکنایہ. تو مصنف کے نزدیک مجاز اور کنایہ دونوں میں انتقال ذہن کا ملزوم سے لازم کی طرف ہے, اس لیے کہ لازم کی لازم ہونے کی حیثیت سے ملزوم پر کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے. مگر فرق یہ ہے کہ معنی موصول ہو کا مراد لینا کنایہ میں جائز ہوتا ہے دون المجاز. وقدم المجاز علیہ, ملا, اور مجاز کو کنایہ پر مقدم کیا اس لیے کہ لفظ کا معنی مجاز معنی کنایہ کے جز کی طرح ہے, جز نہیں ہے. فرماتے ہیں
اس لیے کہ معنی مجاز فقط لازم ہے اور معنی کنایا بولو جائز ہے کہ وہ لازم اور ملزوم دونوں ہو. جائز ہے لیکن مراد لازم ہی ہوتا ہے. جائز ہے لیکن اس کا معنی لازم اور ملزوم دونوں کا مجموعہ نہیں ہے. ہاں فرماتی ہیں والجزء مقدم علی الکل طبعا بولو اور جز طبعا کل پر مقدم ہوتا ہے تو بیس مجاز کو مقدم کیا گیا بیس کنایہ پر وضعا. اور یہ کہا کا جزء معنی یہ نے کہا جزء معنی کا جزء معنی اس کے معنی کے جز کی طرح ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان لیس جزء معنی حقیقتا بولو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ کیا انہ مجاز حقیقتا کنایہ کے معنی کا جز نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مجاز اس لیے کہ کنایہ کا معنی لازم اور ملزوم کا مجموعہ نہیں ہے بل هو لازم بلکہ صرف لازم ہے لیکن مع جواز ارادت الملزوم ملزوم کے مراد اور ارادے کے جواز کے ساتھ. ثم منه ما يبتني على التشبیہ سنو بیٹا پھر تو سنو پہلے مجاز پھر کنایہ پہلے پھر مجاز کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مجاز مرسل کیا بیٹا مجاز مرسل اور ایک استعارہ. دیکھو بھائی دیکھو پہلے دو قسمیں اس کی ارے نہیں پہلے دو قسمیں اس کی دلالت التزامی کی التزامی سمجھ گئے وہی دونوں ہیں اس میں تضمن التزام ہے نا جس میں بھائی عمران توجہ رکھ علم بیان کی تعریف یہ پڑھی ہے نا آپ نے جس میں ایک معنی کو مختلف الفاظ سے ادا کرنے کے طریقے معلوم ہو اور ان الفاظ کی دلالت مختلف ہو وضاحت و خفا میں. اور یہ بات کس میں پائی جائے گی تضمن الالتزام. علم معنی میں علم بیان میں کس سے بحث ہوگی تضمن الالتزام سے. اتنا سمجھے مطابقتی کی بحث نہیں ہوگی. اب تضمن و التزام جن کی دلالت معنی پر وضاحت و خفا کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے ان کی دو صورتیں ہوگی کہ مراد لازم ہوتا ہے اگر معنی موصول کا مراد لینا جائز نہ ہو تو مجاز اور اگر جائز ہو تو کنایہ. تو اب علم بیان میں کس سے بحث ہوگی مجاز اور کنایہ سے. اور پہلے کس کی بحث ہوگی بولو ارے پہلے ان میں دونوں میں کس کی بحث ہوگی مجاز کی. اب مجاز کی دو قسمیں بتا رہا ہوں تفصیل سے آپ کو. مجاز کی ایک استعارہ اور ایک مجاز مرسل. اگر معنی موصول اور معنی مجازی دونوں میں رشتہ مناسبت علاقہ تشبیہ کا ہو تو یہ استعارہ ہے اور تشبیہ کا نہ ہو تو مجاز مرسل ہے. تو اب گویا کہ تین بحث ہوں گی کائے کی استعارہ کی مجاز مرسل کی اور کنایہ کی. سنیں کس کی ہوں گی کنایہ کی ہو گئی اور اس کنایہ سے پہلے کس کی ہوں گی اب مجاز مرسل کی. اور اب استعارہ کی بنیاد کس پر ہے تشبیہ پر کہ معنی حقیقی اور معنی موصول کے درمیان جو رشتہ ہو رشتہ بولو تو تشبیہ کا ایک مستقل عنوان ہے اس کے مختلف بحثیں ہیں. اس لیے ایک باقاعدہ مستقل بحث تشبیہ کی ہوگی. تو کتنی بحث ہو جائیں گی کنایہ مجاز مرسل استعارہ اور تشبیہ کیا ہوگی چار ہو گئی. اب تشبیہ کا بیان آخر میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آخر میں سرے پہلے اس لیے کہ کنایہ سے پہلے مجاز اور مجاز کی ایک قسم ہے استعارہ اس کی بنیاد تشبیہ پر اس کی بنیاد جب اس کی بنیاد تشبیہ پر ہے تو سب سے پہلے تشبیہ کا بیان. ارے نہیں سمجھے تو کیا مقصود ہو گیا کنایہ مجاز مرسل استعارہ تشبیہ اور سب سے پہلے بیان کیوں اس لیے کہ اسی پر مبنی ہے مجاز کی ایک خاص قسم استعارہ اس لیے تشبیہ کا بیان. اور تشبیہ ذات مقصود نہیں ہے
بلکہ اس لیے کہ چونکہ مجاز کے اندر یہ معتبر ہے، مجاز کی ایک قسم کے اندر کون سی قسم، لیکن اب اس کے چونکہ مباحث کثیر ہیں اس لیے اس کو ایک مستقل بحث. تو آپ علم معنی میں جو پڑھیں گے پورے 6 مہینے تک بھی نہیں ہے، خالی تشبیہ کا بیان کریں، تشبیہ کا اور استعارہ کا بس، اور تھوڑا سا جو ہے وہ مجاز مرسل بس، اور استعارہ کی پوری بحث باقی رہ جائے گی، اور کنایہ کی بھی پوری بحث باقی. نہیں سمجھے؟ علم معنی سے مقصود کیا ہو گیا؟ کنایہ وہ پڑھو گے نہیں، استعارہ وہ پڑھو گے نہیں، اور ایک مجاز مرسل وہ پڑھو گے، اور تشبیہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس لیے کہ چونکہ مجاز کی ایک قسم جو استعارہ اس میں علاقہ تشبیہ کا ہو. بس یہاں تک ہو گئے فاضل، فن پڑھے نہیں ہو گئے فاضل. اتنا فرماتے ہیں ثم منہ، پھر مجاز میں سے وہ ہے جو مبنی ہے تشبیہ پر. وہ کون ہے مبنی؟ استعارہ، جس کی اصل تشبیہ ہے. تو متعین ہو گیا تشبیہ کا پیش کرنا بھی اس مجاز کے پیش کرنے سے پہلے، اس مجاز کے پیش کرنے سے پہلے جس کے اقسام میں سے ایک وہ استعارہ ہے جو مبنی ہے تشبیہ پر. پوری بات سمجھ گئے ہیں؟ اور جب تشبیہ میں کثیر مباحث ہیں اور فوائد کثیرہ ہیں تو لم یجعل مقدمۃ للبحث الاستعارہ، تو اسے خالی استعارہ کی بحث کے لیے مقدمہ نہیں بنایا گیا ہے، بل جعل مقصدا براسہ، بلکہ بذات وہ لوگ مقصود بنایا گیا ہے. ملا تو علم معنی کا منحوس مقصود منحصر ہو گیا 3 قسموں میں، تشبیہ، مجاز اور کنایہ. ملا بیٹا؟ اب مجاز کے اندر دونوں قسم